وہ کون ہے جو ایران کو کنٹرول کر رہا ہے؟ کون ہے جس نے ایک فون کر کے مذاکراتی ٹیم کو اسلام آباد سے واپس بلا لیا؟ کون ہے جس نے آبنائے ہرمز کھلنے کے بعد واپس بند کروا دی؟ کون ہے جسے ٹرمپ فگر آؤٹ نہیں کر پا رہا؟ ساری دنیا کی نظریں ان تینوں کی طرف ہیں، سب انہیں سرچ کر رہے ہیں، لیکن اصل میں کنٹرول کسی اور کے پاس ہے۔ کون ہے وہ؟ عباس عراقچی، ایران کے وزیر خارجہ جو اسلام آباد میں مذاکرات کر رہے ہیں؟ نہیں۔ مسعود پزشکیان، ایران کے صدر جو امن کی باتیں کر رہے ہیں؟ مجتبیٰ خامنائی، ایران کے نئے سپریم لیڈر جن کے نام پر سب کچھ چل رہا ہے۔ لیکن باس، ان تینوں میں سے کوئی بھی ایران کا اصل ڈیسیجن میکر نہیں۔ یہ لے رہے ہیں فیصلے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں ریئل ڈیسیجن میکر کی۔ سوچو، عباس عراقچی نے اسلام آباد میں لچک دکھائی، تہران سے فوراً فون آ گیا، واپس آ جاؤ۔ پزشکیان نے صدارتی تقرریاں کی، انقلابی گارڈ نے روک دی، اور مجتبیٰ خامنائی وہ 2 مہینوں سے عوام کو کہیں نظر نہیں آ رہے، کوئی تصویر نہیں، کوئی ویڈیو نہیں، صرف بیانات۔ تو پھر ایران چلا کون رہا ہے؟ ایران کے پاس کچھ نہیں جو امریکہ سے جیت سکے۔ بحریہ کے 158 جہاز ڈوب گئے، روزانہ $400 ملین کا نقصان ہو رہا ہے، اوپر کے کمانڈر مارے جا چکے ہیں، مگر ایران ہے کہ ہارنے کا نام نہیں لے رہا۔ ٹرمپ دھمکیاں دے دے کر تھک گیا ہے، ایران نہیں جھکا۔ یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ امریکی بحریہ ناکہ بندی کیے بیٹھی ہے، ایران کو فرق نہیں پڑتا۔ گلف کنٹریز چیخ رہے ہیں اسٹریٹ آف ہرمز کھولو، ایران نہیں کھول رہا۔ مذاکرات ہوتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، جنگ بندی ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، لیکن کبھی سوچا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ڈیسیژن کون لے رہا ہے؟ پاور کس کے پاس ہے؟ ایک آدمی جو پردے کے پیچھے بیٹھا ہے، جسے دنیا نہیں جانتی، لیکن جو ایران کا اصل بادشاہ ہے۔ نہ عراقچی، نہ پزشکیان، نہ خامنائی، کوئی بھی اس کے مشورے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ کون ہے وہ؟ کہاں سے آیا؟ اور ایران میں اتنا طاقتور کیسے بنا؟ آج کے ولاگ میں یہی جانیں گے۔ ذرا سوچئے، جب کسی ملک کا سربراہ ختم ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر انتشار پھیلتا ہے، ملک بکھر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ایران وہاں ایسا نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ ایران کا اصل نظام کبھی ایک آدمی پر چلتا ہی نہیں۔ یہ ایک ایسے اسٹرکچر پر چلتا ہے جو سر کٹنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، اور آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد بھی اسی ڈھانچے نے فوری کام شروع کیا، ایک نئی سپریم لیڈر کو چننے کا اور اصل طاقت اپنے ہاتھ میں لینے کا۔ اور ان میں پردے کے پیچھے بیٹھ کر فیصلے کرنے والا ایک شخص ہے۔ ان کا نام ہے احمد وحیدی، جو کہ انقلابی گارڈ کے سربراہ ہیں۔ یہ صرف ایک عہدہ نہیں ہے، یہ ایران کی سب سے طاقتور اور خطرناک پوزیشن ہے۔ کرسچین سائنس مانیٹر نے انہی کا، احمد وحیدی کا ہی بیان کاپی کیا۔ وہ بیان تھا کہ سپریم لیڈر ابھی دفن بھی نہیں ہوئے اور غلیباف انہیں مارنے والوں سے ہاتھ ملا رہا ہے۔ ذرا سوچو اس بیان کی طاقت۔ غلیباف جو ایران کے پارلیمانی سپیکر ہیں، جو اسلام آباد مذاکرات میں ایران کے نمائندے بنے، ان کے بارے میں احمد وحیدی اتنا سخت بیان دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ غلیباف مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں، امن دینا چاہتے ہیں، مگر اخباروں کے مطابق وحیدی کو فی الحال یہ منظور نہیں۔ خیر، دیکھا جائے تو یہ ایران کی اندرونی لڑائی ہے، اور وحیدی اس لڑائی میں جیت رہے ہیں فی الحال۔ مگر اب وہ کہانی سنو جو کسی پاکستانی یوٹیوبر اور ٹی وی چینل نے نہیں بتائی۔ 17 اپریل کو ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اعلان کیا کہ آبنائے ہرمز کھل گئی ہے۔ یہ اعلان کرتے وقت عراقچی نے لبنان اور اسرائیل کی جنگ بندی سے اسے جوڑ دیا۔ دنیا خوش ہوئی، تیل 12% سستا ہو گیا، ٹرمپ نے شکریہ ادا کیا، لیکن 4 گھنٹے بعد، صرف 4 گھنٹے بعد، وہی جہاز جو چل پڑے تھے واپس آ گئے۔ اصل میں ہوا کیا، میں بتاتا ہوں۔ پی جے میڈیا نے ISW کی رپورٹ کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ عراقچی نے وہ اعلان ایسے لوگوں کے حکم پر کیا جن کے پاس اسے نافذ کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ سمجھو اس بات کو، عراقچی نے ہرمز کھولی، لیکن انقلابی گارڈ کی اجازت کے بغیر۔ ISW نے لکھا کہ وحیدی کے آدمی ذوالغادر، جو سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری بھی ہیں، انہوں نے فوری شکایت کی کہ عراقچی نے حد سے زیادہ لچک دکھائی ہے۔ ذوالغادر کی شکایت ملتے ہی تہران میں بیٹھے وحیدی کے قریبی لوگوں نے، جن میں سابق IRGC انٹیلیجنس چیف حسین طائب بھی شامل تھے، فوراً فون کر کے مذاکراتی وفد کو واپس بلوا لیا۔ حسین طائب کون ہے؟ یہ بھی آپ کے لیے جاننا بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے لیے آپ میری یہ ڈاکیومنٹری ضرور دیکھیے گا، لیکن یہاں نہیں، تھنک کے مین چینل پر یہ پبلش کی گئی ہے۔ ابھی تھنک ٹوڈے میں ہم بات کرتے ہیں کہ انقلابی گارڈ نے 18 اپریل کو کیا اعلان کیا، ہرمز دوبارہ بند کرنے کا اعلان۔ سمجھ آیا؟ ہوا یہ کہ وزیر خارجہ نے ہرمز کھولی،
انقلابی گارڈ نے بند کروا دی۔ صدر کے فیصلے رد ہوتے ہیں، انقلابی گارڈ رد کرتی ہے۔ سپریم لیڈر 2 مہینے سے نظر نہیں آئے فی الحال۔ کلیم کیا گیا ہے کہ وہ اب بھی زخمی ہے، کلیم کر رہے ہیں یہ بات کو۔ تو فیصلے کیا صرف وحیدی کر رہے ہیں؟ اب ایک اور چیز بتاتا ہوں میں آپ کو جو اس وقت بالکل نہیں ہے۔ ISW نے لکھا کہ اسلام آباد مذاکرات میں بھی وحیدی نے مداخلت کی۔ وحیدی نے کوشش کی کہ وہ اپنے آدمی ذوالغادر کو ایرانی مذاکراتی وفد میں شامل کروائیں تاکہ وہ ہر بات پر نظر رکھ سکیں، اگر کوئی زیادہ لچک دکھائے تو وہ فوری رپورٹ کر سکیں۔ حالانکہ غلیباف اور عراقچی نے مخالفت کی تھی اس بات کی۔ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ذوالغادر تو سفارتی مذاکرات کا تجربہ ہی نہیں رکھتے، انہیں کیوں آپ اس وفد میں شامل کر رہے ہیں؟ لیکن ذوالغادر کو پھر بھی اس وفد میں بھیجا گیا تھا، اور جب عراقچی نے ایک نقطے پر ذرا سی لچک دکھائی، ذوالغادر نے فوری فون گھمایا، تہران میں رپورٹ کیا اور مذاکراتی ٹیم کو واپس بلوانے کا فیصلہ ہو گیا۔ ISW نے لکھا ہے کہ ایران کے سیاسی نمائندوں کے پاس آزادانہ فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے، یعنی ٹرمپ جن لوگوں سے مذاکرات کر رہے ہیں، عراقچی اور غلیباف، کیا وہ اصل ڈیسیجن میکر ہیں؟ اصل فیصلہ ساز تو تہران میں پردے کے پیچھے بیٹھے ہیں، اور ان کا نام ہے احمد وحیدی۔ لیکن احمد وحیدی آئے کہاں سے؟ یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو ذرا یہ لسٹ دکھانا چاہتا ہوں۔ اب یہ آپ ایک ایک کر کے دیکھتے جائیے۔ اصل میں دیکھیے کہ اسرائیل کا گریٹ گیم ہے کیا، اس جنگ سے وہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے آپ میری یہ ڈاکیومنٹری دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ سب ابھی سے نہیں چل رہا۔ اسرائیل نے ایک لڑکی کے ذریعے ایران کی بڑی خفیہ خبریں ساری نکلوائیں اور انہیں حاصل کر کے ایران کو توڑنے کی کوشش کی۔ اس کے لیے آپ یہ ڈاکیومنٹری دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ لڑکی کون تھی اور اس نے کیسے خبریں جو ہے وہ ایران کے بیڈ روم سے نکالیں۔ اس ڈاکیومنٹری کو اب تک 27 لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ ایران کا نظام اتنا مضبوط ہے کیسے؟ اسے مضبوط خامنائی نے کیسے بنایا؟ اس پر آپ شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی بائیوگرافی پر بنی یہ ڈاکیومنٹری دیکھ سکتے ہیں۔ ایران کے موجودہ سپریم لیڈر مجتبی خامنائی اتنے سخت کیوں ہیں؟ انہوں نے بچپن میں ایسا کیا دیکھا؟ اس کے لیے آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جاننا بہت امپورٹنٹ ہے کہ علی خامنائی کا رائٹ ہینڈ کون تھا جس نے پورے خطے میں ایک مضبوط نظام بنایا۔ اس کے لیے آپ رضا حیدر کی یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ مگر یہ سب ویڈیو آپ کو تھنک کے مین چینل پر ملیں گی۔ چلیے اب ہم جانتے ہیں کہ احمد وحیدی یہاں تک پہنچے کیسے۔ 1979 میں جب ایران میں انقلاب آیا، احمد وحیدی انقلابی گارڈ میں شامل ہوئے۔ ایران عراق جنگ میں لڑے، تجربہ کیا، اوپر چڑھتے رہے، اور پھر 1988 میں وہ انقلابی گارڈ کی سب سے خطرناک یونٹ کے پہلے کمانڈر بن گئے، یعنی قدس فورس۔ قدس فورس کیا ہے؟ یہ ایران کی وہ خفیہ فورس ہے جو ایران سے باہر آپریشن کرتی ہے۔ لبنان میں حزب اللہ کو ٹرین کیا، یمن میں حوثیوں کی مدد کی، عراق میں اثر و رسوخ بنایا، شام میں بشار الاسد کو بچایا۔ وحیدی نے 1988 سے 1997 تک 9 سال یہ فورس چلائی ہے۔ پھر کیا احمدی نژاد کا دور آیا، وحیدی وزیر دفاع بنے، حکومت کا حصہ بنے۔ لیکن یار یہاں ایک اہم چیز بھی ہے جو آپ کو حیران کر دے گی۔ بھائی 1994 میں ارجنٹائن کے ہارنیوس آئرس میں یہودی کمیونٹی سینٹر پر بم دھماکہ ہوا تھا، 85 لوگ مارے گئے تھے۔ ارجنٹائن نے تحقیقات کی اور وحیدی پر الزام لگا دیا تھا اس بات کا، یہی جن کے بارے میں سب کچھ بتا رہا ہوں، کیونکہ وہ اس وقت قدس فورس چلا رہے تھے۔ 1907 میں انٹرپول نے وحیدی کے خلاف ریڈ نوٹس جاری کیا جو دنیا کی سب سے بڑی وارنٹ ہوتی ہے، لیکن ایران نے ان کو کبھی ان کے لازمی بات ہے حوالے نہیں کیا obviously۔ یہ آدمی آج ایران کا سب سے طاقتور شخص ہے۔ اچھا یہ جانیے کہ وحیدی کمانڈر بنے کیسے۔ جون 2025 میں اسرائیل نے حسین سلامی کو شہید کیا۔ انقلابی گارڈ کا سربراہ وحیدی عارضی طور پر بنائے گئے اس وقت۔ پھر 28 فروری 2026 کو جب ابھی یعنی حالیہ دور میں جب پاک پور شہید ہو گئے تو اگلے کمانڈر 1 مارچ 2026 سے وحیدی باقاعدہ طور پر انقلابی گارڈ کے کمانڈر ان چیف بن گئے۔ آخری بات یہ کہ کیا ایران واقعی اتنا مضبوط ہے کہ اتنے دن تک سپر پاور سے لڑ سکے؟ ہتھیار، رقبے، فوج اور باقی تمام وسائل کے حساب سے دیکھا جائے تو نہیں، لیکن وحیدی کا نظام مضبوط ہے۔ انقلابی گارڈ نے ایک ایسا اسٹرکچر بنایا ہے جو سر کٹنے کے بعد بھی چلتا رہے۔
ہر کمانڈر کا متبادل پہلے سے تیار ہے، ہر یونٹ خود مختار ہے۔ کوئی ایک آدمی مارا جائے، شہید ہو جائے تو نظام نہیں رکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ پریشان ہے۔ وہ ایران کے لوگوں کو شہید تو کر سکتا ہے، تباہی تو مچا سکتا ہے، لیکن ایران کو جھکا نہیں سکتا، کیونکہ جب تک وحیدی اور انقلابی گارڈز موجود ہیں، ایران لڑتا رہے گا، امریکہ کو زیر کرتا رہے گا۔ تھنک ٹوڈے میں فی الحال اتنا ہی۔ کل ملیں گے کسی اور نئی خبر کے ساتھ، تازہ خبر کے ساتھ۔ کوشش کریں گے آپ تک ایکسکلوسیو اور وہ اسٹوری پہنچائیں جو کسی بھی ٹی وی چینل اور کسی بھی یوٹیوب چینل پر آپ کو نہیں بتائی جا رہی۔ دیکھیے گا اگلے دن تھنک ٹوڈے اگین۔